بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری پولیس کو تفتیش کے دوران کڑیاں ملانا نہیں آتی، یہ ریمارکس دیے جسٹس عامر فاروق نے، جنہوں نے ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نور مقدم قتل کیس میں ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی ضمانت سے متعلق درخواست پر خواجہ حارث کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے مدعی شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور سے دلائل طلب کر لیے۔ خواجہ حارث عدالت میں پیش ہوئے اور تیسرے روز اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیس بہت پیچیدہ نہیں تھا۔ دوران سماعت جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ہماری پولیس کو تفتیش کے دوران کڑیاں ملانا نہیں آتی۔ اس کیس سے ہٹ کے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ٹرائل میں تاخیر سے ملزم کو ضمانت نہ ملے۔ جسٹس عامر فاروق نے مزید کہا کہ ضمانت نہ ملنے پر ملزم کم از کم جیل میں یہ سزا تو کاٹے۔ اس دوران خواجہ حارث نے کہا کہ کیس تیار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ چیزیں پڑھی جائیں جو آپ کے خلاف جاتی ہیں۔ اس لیے خواجہ حارث نے پہلے وہ چیزیں پڑھی جو کہ ان کے خلاف جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اعترافی بیان اور کال ڈیٹا ریکارڈ کے بارے میں عدالت کو بتانا چاہتا ہوں میں۔ پھر خواجہ حارث نے ظاہر جعفر کا پولیس کے سامنے اعترافی بیان پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر جعفر کا بیان ہے کہ نور مقدم نے شادی سے انکار کیا تو تلخی اور لڑائی ہو گئی، جس پر نور مقدم نے دھمکی دی کہ وہ پولیس کیس کر کے ذلیل کرائے گی۔ ظاہر جعفر کے بیان کے مطابق اس نے والد کو فون کر کے بتایا کہ نور مقدم کو ختم کر کے اس سے جان چھڑا رہا ہوں۔ خواجہ حارث نے عدالت میں کہا کہ یہ جملہ ظاہر جعفر کے ابتدائی بیان میں شامل نہیں تھا، یعنی ظاہر جعفر نے ابتدائی بیان میں یہ نہیں کہا تھا کہ اس نے والد کو فون کر کے بتایا کہ نور مقدم کو ختم کر کے اس سے جان چھڑا رہا ہوں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ ابتدائی اعترافی بیان کے مطابق ظاہر جعفر نے قتل کے بعد گھر والوں کو واردات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات ٹرائل کے دوران شہادت میں ثابت ہوگی کہ کون سا بیان درست ہے، ابتدائی بیان درست ہے یا اب کا بیان درست ہے، لیکن پولیس کی تحویل میں ریکارڈ کرائے گئے ملزم کے بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے ملزم کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرانا ضروری ہے۔ پھر دوران سماعت جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ دنیا بدل رہی ہے، اس لیے قانون کو بھی جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر خواجہ حارث نے کہا کہ چلان کے مطابق ظاہر جعفر کی اپنے والدین سے باتیں ہوتی رہی ہیں قتل کے روز، مگر ذاکر جعفر اور عصمت آدم نے پولیس کو آگاہ نہیں کیا۔ اگر ذاکر جعفر اور عصمت آدم کی طرف سے پولیس کو آگاہ کر دیا جاتا تو پھر یہ قتل ہی نہ ہوتا۔ پھر خواجہ حارث کہتے ہیں کہ ان کال ریکارڈز کی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ والدین کو واقعے کا علم تھا، مگر انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی۔ ان کال ریکارڈز سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ والدین کے ساتھ ظاہر کی بات ہوئی تھی، مگر ان کی آپس میں کیا بات ہوئی تھی یہ نہیں پتہ۔ ہم فرض نہیں کر سکتے کہ کالز میں نور کو قتل کرنے کی بات کی تھی ظاہر جعفر نے اپنے والدین سے، کیونکہ ابھی تک فون پر بات چیت کا کوئی ٹرانسکرپٹ سامنے نہیں آیا۔ خواجہ حارث نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پروسیکیوشن یا ہم ٹرائل کے دوران اس متعلق کوئی شہادت پیش کریں، کیونکہ کال ڈیٹا ریکارڈ میں صرف ظاہر جعفر کے والدین کو کالز کا ریکارڈ دیا گیا ہے، جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ کال پر بات چیت کا ٹرانسکرپٹ تو تب ہوگا جب کال ریکارڈ ہوئی ہوگی۔ خواجہ حارث نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جرم میں اعانت بھی دانستہ اور منصوبہ بندی کے تحت ہوتی ہے۔ اگر والد کو قتل کا علم تھا اور پولیس کو بتانے سے قتل رک سکتا تھا تب بھی یہ اعانت جرم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے الگ دفعات لگتی ہیں، اعانت جرم کی دفعات نہیں لگتی۔ پھر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ سال ڈیڑھ سال پہلے اگر ہمارے ہاں قتل ہو جاتا تھا تو دہشت گردی کی دفعات لگا دیا کرتے تھے، لیکن پھر سپریم کورٹ نے تشریح کی تو اب یہ عمل رک گیا ہے۔ عدالت نے خواجہ حارث کے دلائل مکمل ہونے کے بعد شاہ خاور کو 21 ستمبر کو دلائل پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس پر ایڈوکیٹ شاہ خاور نے کہا میں 1 گھنٹے سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لوں گا۔ جسٹس عامر فاروق نے خواجہ حارث سے پوچھا کہ کیا آپ جوابی دلائل بھی دینا چاہیں گے، جس پر خواجہ حارث نے کہا میں دلائل کے بعد جوابی دلائل بھی دینا چاہوں گا۔
اچھا، اب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ خواجہ حارث اس بات پہ بھی زور دیتے رہے تھے کہ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ پولیس کو کال کر کے نور کے قتل کا کس نے بتایا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کال جس کسی نے بھی کی تھی نور مقدم کے قتل کا بتانے کے لیے، وہ ایک فرشتہ انسان تھا۔ اب یہ اہم بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کا پتہ لگایا جائے کہ وہ کون تھا۔ اب خواجہ حارث پولیس کو اطلاع دینے والے کے بارے میں بار بار پوچھتے ہیں عدالت میں۔ اب اس چیز کو انہوں نے مدعا بنایا ہوا ہے کہ آخر کال کس نے کی۔ یہ اہم نہیں ہے کہ کال کس نے کی، اہم یہ ہے کہ نور کو قتل کیا گیا اور کیوں کیا گیا۔ اگر وہ فرشتہ انسان کال نہ کرتا تو یہ ظاہر جعفر تو تھراپی ورکس کی ٹیم کے ساتھ مل کر نور کی لاش کو ٹھکانے لگا دیتا اور اس بات کا کسی کو پتہ ہی نہ چلتا، اور پہلے بھی پتہ نہیں کب سے یہ ایسا کرتا رہا ہو۔ اب پولیس تو یقیناً جج صاحب کو کالر کی شناخت کر ہی دے گی، لیکن عوام یا قاتلوں تک اس کا نام پہنچنا ضروری نہیں ہے، اور پہنچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جعفر فیملی بہت ہی خطرناک لوگ ہیں۔ ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، ان سے کسی بھی غلط اور گھٹیا کام کی امید لگائی جا سکتی ہے۔ مگر خواجہ حارث کا کہنا ہے کہ چلان میں اس بات کو لکھنا چاہیے تھا کہ پولیس کو کس نے اس واقعے کی اطلاع دی۔ اب خواجہ حارث پہلی پیشی پر بھی کہہ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کے پریشر نے ظاہر جعفر کے والدین کو دھر لیا ہے۔ حالانکہ سوشل میڈیا کے پریشر نے نہیں، بلکہ ان کے اپنے کرتوتوں نے ان کو دھر لیا ہے۔ خواجہ حارث نے یہ بھی کہا کہ 2 دن تک ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کو جسمانی ریمانڈ پر رکھا گیا، مگر ان سے کوئی سوال ہی نہیں کیا گیا۔ اگر ان دونوں کا اس کیس سے گہرا تعلق بنتا ہے تو پھر ان سے سوالات کیوں نہیں پوچھے گئے، اور پولیس کی جانب سے صرف 2 دن کا جسمانی ریمانڈ کیوں لیا گیا، زیادہ دن کا ریمانڈ کیوں نہیں لیا گیا، اور ان سے مزید انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اگر پولیس ان سے سوال کر لیتی تو ان کا یہ رونا ہوتا کہ ہم سے سوال کیوں کر لیا پولیس نے۔ اینی ویز خواجہ حارث فی الحال اپنے کلائنٹ یعنی ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کی ضمانت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے وہ پولیس کے چلان میں خامیاں تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پولیس کے چلان میں بے تحاشا خامیاں ہیں۔ اب آخر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایسا لگتا ہے کہ خواجہ حارث چاہتے ہیں کہ اگر پولیس ٹھیک سے کام کر رہی ہے تو اس کو ٹھیک سے کام نہیں کرنے دینا۔ اب پولیس نے جو ثبوت لگائے ہیں ان لوگوں سے وہ برداشت نہیں ہو رہے، اور اب ان کے پاس صرف چلان ہی ہے جس کو غلط ثابت کر کے یہ اپنے کلائنٹ کو باہر نکالنے کی کوشش کریں گے۔ خواجہ حارث نے کہا ہے کہ صرف 2 چیزیں ثبوت ہے پولیس کے پاس، ایک تو اسٹیٹمنٹ اور دوسرا کال ریکارڈ۔ اب آخر میں ایک حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔